الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں کلام ہو رہا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر بے شمار چیزوں کے بارے میں احکام ارشاد فرمائے، اور ہر حکم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت گہرائی ہے اس میں امت کے لیے، اور خود اس عمل کرنے والے شخص کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے پوشیدہ ہیں۔ اور کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ان احکام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ گویا کہ اصل میں یہ وحی الہی ہی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جب مفہوم اللہ کی طرف سے ہو اور الفاظ کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے، بیان فرمانا چاہتا ہے، انہیں آپ جس بھی الفاظ میں ذکر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو وہ حدیث ہوتی ہے۔ اور اگر معانی اللہ کی طرف سے ہوں اور جن الفاظ سے ان معانی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فکس فرما دے، سرکار کو مقید فرما دے کہ آپ اس سے باہر نہیں ہو سکتے ہیں، انہی الفاظ میں آپ کو بیان کرنا ہے، تو وہ قرآن ہوتا ہے۔ گویا کہ قرآن میں الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی ان کا تعین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور حدیث میں معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو کچھ سرکار نے بیان فرمایا بہت زیادہ حکمت والی چیزیں ہیں، ان میں بڑے فوائد ہیں، اور اس امت کے لیے بہت بڑا اس میں اجر بھی ہے اگر ہم سرکار کے ان احکامات پر عمل کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ آج جیسے میں بارہا اس درد کا اظہار کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک پرچہ پہنچ جائے کسی بنگالی بابا کے خوابوں کا، جس کا نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے، نہیں پتہ وہ کون تھا، بس مدینے میں ایک بنگالی بابا تھا، اس نے خواب دیکھا اور اس پرچے کو آپ بانٹیں، تو ہمارے ضعیف الاعتقاد مسلمان لوگ جن کے دلوں میں ایمان ابھی حقیقتاً پوری طرح راسخ نہیں ہوا ہے، ایمان کا کمزور حصہ حاصل کیا ہے، کم حصہ حاصل کیا ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اس تحریر کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے حکم سنا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان کے سامنے بیان کر دیے جائیں، کوئی دل پر اثر نہیں ہوتا۔ معاشرے میں ان احکام کی خلاف ورزی کی وجہ سے پیدا ہونے والے عدم توازن اور بگاڑ کو دیکھتے رہیں گے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ صحیح بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان بالکل حق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے حکم کے خلاف کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ذلت اور خواری کو مسلط فرما دیا۔ تو اس لیے اب آپ گھروں کے اندر دیکھ لیجئے، محلوں میں دیکھ لیں، اسکول کالجز میں دیکھ لیجئے، ہر طرف یہی مصیبت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہیں کر رہا ہے وہ پریشان ہے اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہے، یا اس کے ساتھ معاشرہ بگاڑ والا معاملہ کر رہا ہے۔ تو ابھی جو حدیثیں ذکر کر رہے تھے وہ زبان سے متعلق تھیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو تکرار کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تو پہلے بھی سنا ہوا تھا، اصل یہ ہے کہ یہ غور کریں کہ پہلے سنا تھا تو کیا عمل کیا تھا، اور اب جب دوبارہ سن رہے ہیں تو پہلے سننے اور اس سننے کے دوران کتنا آپ نے اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کیے تھے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نئی چیزیں ہمیں بیان کی جائیں، تو کس لیے بیان کی جائیں؟ تاکہ نئی سننے میں وہ اچھی لگیں، کلو جدید لذیذ کے مقولے پر عمل پیرا ہو جائیں، اور تھوڑا سا کانوں میں آواز اچھی محسوس ہو، اور ہم کہ ہاں بھئی نئی چیز آئی ہے، بہت زیادہ نئی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس پہ عمل پیرا جب تک نہیں ہوں گے تو کتنی ہی نئی چیزیں ہوں وہ بھی ایک دن پرانی ہوں گی، اور پرانی چیزوں کو اگر ہم نے عمل کیے بغیر چھوڑنے کی عادت بنا لی، احتساب کے ترک کی عادت بنا لی، تو پھر یقینی سی بات ہے نہ قرآن کا فیض حاصل ہوگا نہ حدیث کا۔ تو پچھلے پروگرام میں نے یہ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی تھی۔
وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر جم جاؤ، استقامت پذیر ہو جاؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی ایسی شے ہے کہ جو آپ میرے لیے انتہائی خطرناک تصور کرتے ہیں اور جس کا شر یا جس کے ضرر کو مجھ تک پہنچنے کا آپ خوف محسوس فرماتے ہیں کہ وہ چیز یعنی اندیشہ ہے کہ مجھ تک پہنچے گی اور نقصان پہنچائے گی۔ تو آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس پکڑی اور فرمایا کہ یہ، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زبان بڑی خطرناک ہے، چھٹانک بھر کے زبان ہے، لیکن بہت ہی فتنہ پیدا کروا دیتی ہے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور زیادہ باتیں نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ مزید باتیں دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا انسان ہے۔ تو ان دونوں کو دیکھیے روایات کو کہ پہلی روایت کے مطابق زبان ہمارے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے اور اس سے بہت زیادہ فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے مثالیں بھی دی تھیں، اسی زبان سے کلمہ کفر نکلتا ہے، اسی سے دوسروں پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، اسی سے ہم دل آزاریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس سے الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی زبان بہت ہی خطرناک نتائج مرتب کرتی ہے، لہٰذا گھر کے جو بڑے ہیں انہیں بھی اپنی زبان کی حفاظت کا شعور بیدار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ منہ میں جو آیا بولتے چلے گئے، حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو شروع سے ہی زبان کی حفاظت کے سلسلے میں مؤثر تربیت فراہم کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی بے احتیاط ہو کر اپنی زبان کو یوز نہ کریں، بلکہ بولتے ہوئے کچھ سوچیں، نہ یہ کہ سوچنے کے بعد بولنے کے بعد پھر سوچیں، پھر معذرتیں کریں، پھر اپنے اقوال کے مطالب بیان کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا تو یہ مطلب تھا۔ یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے، اور جیسے کہ ہم نے روایات بیان کی تھیں کہ بسا اوقات انسان زبان سے ایک کلمہ نکال دیتا ہے اور اس کو اس کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یقیناً نہ آپ چاہیں گے نہ میں چاہوں گا کہ ہم یا ہماری اولاد، ہماری نسلیں جہنم کا ایندھن بنے۔ اس کے لیے یہ زبان، چھوٹی سی زبان بہت ہی خطرناک ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں کہنا ہمارے لیے جائز ہیں اور کیا ناجائز ہیں۔ اس کا ایک اصول سرکار نے بیان فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور زیادہ باتیں نہ کرو۔ اب ذکر کا ہم تصور شاید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، یہ ذکر الہی ہے۔ یہ نہیں، ہر وہ بات جو اللہ کی رضا کے لیے کہی جائے، جس میں آخرت کے سلسلے میں ثواب کا پہلو پیش نظر ہو، ہماری آخرت کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو، وہ سمجھ لیے ذکر الہی ہے۔ وہ چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، حدیث پڑھ رہے ہوں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہوں، کسی کے لیے تربیت کے الفاظ کہہ رہے ہوں، کسی کو برائی سے روک رہے ہوں، اچھی نصیحت، اچھی بات کہہ رہے ہوں، سب کا سب یہ اللہ کے ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس سے زیادہ زائد باتیں نہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے ذکر الہی میں تو خیر ہی خیر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لمیٹڈ باتیں کرنی چاہیے، گھر میں بھی۔ اور مثال کے طور پہ گھر والوں سے ہم بات کرتے ہیں، دوست احباب سے کرتے ہیں، کاروباری باتیں ہوتی ہیں اور چیزیں کے لین دین کے سلسلے میں ہوتی ہیں، تو محدود لمیٹڈ گفتگو ہونی چاہیے۔ حتی الامکان جو ضروری بات وہ زبان سے نکالیں، ورنہ زبان پھسلتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے۔ اور جو فضول گفتگو کریں، بہت زیادہ بولتے رہیں، ہر چیز پہ تبصرہ، ہر چیز میں بولنا ان کے لیے فرض ہے سمجھ لیں، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم زیادہ بول کر دل کو سخت کر بیٹھے ہیں؟ دل یاد رکھیں کہ زیادہ بولنے سے، فضول گفتگو کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں سے دل پہ ایک کثافت سی طاری ہوتی ہے، سختی آ جاتی ہے۔
اس لیے دونوں پہ امور پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم گناہ تو نہیں کر رہے اور اسی طریقے سے زیادہ فضول تو نہیں بولتے۔ علامت یہ ہوتی ہے کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے کہ انسان کا دل عبادات میں نہیں لگتا، گناہوں میں لگتا ہے، کام کی باتیں کم کرتا ہے، کام والے معاملات یعنی اچھے معاملات کم کرتا ہے، فضول کاموں میں زیادہ لگ جاتا ہے، توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، بڑے بڑے گناہ کر کے ندامت پریشانی نہیں ہوتی، گندی صحبت اچھی لگتی ہے، بری صحبت بری لگنے لگتی ہے، فضول نشے اور خراب قسم کی اشیاء کی طرف میلان بڑھتا ہے اور پاکیزہ اشیاء کے استعمال میں اتنی رغبت نہیں رہتی ہے۔ تو یہ جب علامات ظاہر ہوں کہ انسان کا نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے، قرآن پڑھنے کو، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کو دل نہ چاہے، حرام کام ترک کرنے کے لیے بالکل جسم اور دل تیار نہ ہو، تو سمجھ لیں دل سخت ہو چکا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ زیادہ باتیں کرنا بھی ہے۔ یہ جو خواتین ہمارے گھروں میں ہر وقت بولتی رہتی ہیں، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے دوسری عورتوں کے ساتھ، اور یہ پیکیجز آج کل اور چل گئے کہ پیکیج کروا لیا ہے جی، اب وہ لگی ہوئی ہیں باتوں میں، بلکہ ایسے ایسے ایڈ چلتے ہیں جن میں ترغیب دی جاتی ہے کہ صبح سے شام تک آپ باتیں کرتے رہیں، اور باتونی بنا دیا لوگوں کو، مفت کے اندر فری میں گفتگو ہو رہی ہے، کئی گھنٹے تک انسان باتیں کر رہا ہے، اور ضروری باتیں تو بہت ہی کم ہوتی ہیں، غیر ضروری باتیں کرنے کی وجہ سے پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے، بہت ہی کم گھر ایسے ہوں گے جن میں خواتین باعمل ہوں، یعنی وہ نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، باقاعدہ علم دین سیکھتی ہوں، غیبتوں سے چغلیوں سے بچتی ہوں، جھوٹ نہ بولتی ہوں، شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، بڑوں کا ادب کرتی ہوں، چھوٹوں پہ شفقت کرتی ہوں۔ یہ کوئی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ گھر ہوگا جس میں ایسی اچھی خاتون موجود ہوگی، ورنہ اکثر جو ہے وہ خواتین غالباً زیادہ بولنا اس کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دل کی سختی کو قبول کر لیتی ہیں، اور اس کے اثرات ان کی عملی زندگی پر واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں بھی اور ایسے تمام ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا لیا، یہ مطلب سرکار نے پہلے اشارہ فرمایا اور پھر فرمایا جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان مراد تھی، اور اس کے شر سے بچا لیا جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کے شر سے بچا لیا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جنت کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ ایک جنتیوں خوش ہو جاؤ کہ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم یہاں ہمیشہ رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، تم ہمیشہ خوش رہو گے، تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ تو پھر وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور روزانہ نئی نعمتیں ملیں گی، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں تو ایک دنیا میں ہمیں ان نعمتوں کا ایک معمولی سا حصہ عطا کیا گیا ہے، وہ بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جنت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ جو بچپن سے پھل آپ دیکھتے آئے ہیں جوانی تک وہی پھل ہیں، وہی سبزیاں ہیں، وہی چاول دال ہیں، یہ مخصوص کھانے، لیکن جب ہم جنت میں چلے جائیں گے روزانہ نئے کھانے، روزانہ نیا پھل، روزانہ نئے مطلب گوشت کے ذائقے اور عجیب و غریب چیزیں۔ تو اتنی بڑی جنت جس میں ہمیشہ جوانی ہے، ہمیشگی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، غم نہیں ہے، تنگ دستی نہیں ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق تم جنت میں دنیا کی جس نعمت کی تمنا کرو گے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ تمہارے دل میں جو خواہش ہوں گی اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی اور مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اتنی عظیم جنت میں دخول کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصولی اعتبار سے 2 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ہمارے اکثر جو نوجوان اب مطلب ینگسٹرز ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں جو کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب پر رحمت نازل فرمائے۔ ہر ایک اچھا نہیں ہوتا، ہر ایک برا بھی نہیں ہوتا، ہر فیلڈ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
لیکن ایسی بے رحم روی کی ایک روش چل رہی ہے کہ نہ زبان کی حفاظت ہے اور نہ کسی اور چیز کی حفاظت ہے، اور جب ان کی حفاظت نہیں ہے تو پھر کسی چیز کی حفاظت نہیں ہے، پھر نہ نمازوں کی حفاظت، نہ اپنے ایمان کی حفاظت، نہ تقوی کی حفاظت، نہ اپنے ذہن اور باطن کی پاکیزگی کی حفاظت، ہر چیز خراب اور گندی ہو جاتی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ جو کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ہر لڑکا برا ہے، ہر لڑکی بری ہے، لیکن بہرحال جو ہیں سب جانتے ہیں کہ کس طرح ماحول کے اثرات وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں۔ گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں عام کم پڑھے لکھے ہیں، ان پہ کم وہ اثرات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان اور دیگر اعضاء کی حفاظت کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت اہم کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بھی اہم کام ہوتا ہے اس میں مشقت بہت رکھی ہوتی ہے، تکلیف رکھی ہوتی ہے۔ اسی مشقت اور تکلیف کو اللہ کے لیے برداشت کرنے پر اتنا بڑا انعام ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ان باتوں کو سننے کے بعد نظر انداز کر کے ہم کہیں یار چھوڑو، کون اتنی احتیاط کرے، کوئی بات نہیں۔ اور یہ بھی ہماری مرضی ہے کہ ہم ان کو اختیار کر کے مشقت برداشت کریں، چاہے اس کے فوائد ہم پر ظاہر ہوں یا نہ ہوں، اور ویسے تو انشاءاللہ ضرور ہوں گے، 100% ہوں گے، لیکن آدمی عمل پیرا ہو جائے۔ دونوں چیزوں کا اختیار ہے، لیکن اس کے فائدہ نقصان ظاہر ہوگا، عموماً دنیا میں بھی ہو ہی جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد زیادہ ہوگا۔ میدان محشر میں انسان کو پتہ چلے گا جب اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کی حفاظت کا خاص طور پہ شعور بیدار کریں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نقصانات پر غور کریں کہ زبان کو آزاد چھوڑ دیں تو کیا نقصانات ہوں گے، اور اپنے اعضاء کا غلط استعمال کریں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، میڈیکلی طور پہ کیا ہیں، دنیاوی فوائد نقصانات کے اعتبار سے کیا ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گی، اور پھر ایک انسان ہمت کر کے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ راستہ نکال سکے گا۔ اگلی روایت بھی ترمذی کی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں کتنے نفیس کویسچن ہیں، وہ ہمارے اکابرین اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے اتنے خوبصورت کویسچن کر گئے، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت اور دانائی کے بہترین پھول عطا فرمائے ہیں، قیمتی موتی عطا فرمائے ہیں، اگر ان کو لڑیوں میں پرو کر ہم اپنے گلے میں پہن لیں، یعنی عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کر لیں، تو یہ انعامات ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو انہوں نے کویسچن کیا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ میں کون سے ایسے اعمال اختیار کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفس و شیطان کے شر سے نجات عطا فرما دے، ایمان کے ضیاع کے خوف سے نجات عطا فرما دے، آخرت کی بربادی سے نجات عطا فرما دے؟ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کریں گے، اور اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔